میرا اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ زندگی بھر یہ شکوہ اور جھگڑا رہے گا۔ کرمنل ایکٹ کیا اعظم صاحب نے، جب اس ایک تشریح پر کہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کیا ہوگی، سب ورڈ کیسے ہوتے ہیں، یہ ہولی سسپینڈ کرنا پڑتا ہے، اس کو آئین کو معطل کرنا، سارا معطل کرنا۔ اگر سوری صاحب بطور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس پریزائیڈ کرتے ہوئے ایک فیکٹیشیس خط، ایک جعلی خط جس کا آتھر ان کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھا، جو کسی صورت پر بھی کوئی مراسلہ نہیں تھا، جو کوئی کسی قسم کی اس کی ڈپلومیٹک اور جو کورٹ کے اندر جا کے دکھانے کی، اور پھر اس کی پیچھے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں غلط کام آپ ایک کرتے ہیں، ون انکانسٹیٹیوشنل تھنگ breeds more unconstitutionality۔ ہم عمران خان صاحب کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے، میں چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے سامنے آج میں فار دا فرسٹ ٹائم میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے، بہت زیادہ۔ آج میرے پہ بے شمار پریشرز ہیں کہ جو ان کے کیے کام ہے میں ان کو انڈو کر دوں۔ I am not doing it. I can justify it۔ میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے کہا چودھری صاحب آپ سیاسی آدمی ہیں اور آپ ایک غیر سیاسی آدمی کے ساتھ مل کے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایک غلطی آپ کے کھانے میں یہ پڑی ہے کہ آپ نے مسلم لیگ کو تقسیم کیا، وہ پہلا سیاسی جرم آپ کا، اور دوسرا سیاسی جرم آپ کرنے جا رہے ہیں، خدا را اسمبلی کو توڑیے گا مت، الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ ایک غیر آئینی قدم پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں، بے شک آئین کی شک یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن 3 ماہ بعد الیکشنز ہیں یار، آپ آج یہ توڑ دیں گے اور آپ صرف اس بے ایمانی کے لیے توڑیں گے کہ پنجاب کی حکومت آپ کے پاس آ جائے، وفاق میں حکومت پی ڈی ایم کی ختم ہو جائے، پنجاب میں کنٹرول آپ کے پاس ہو اور عمران خان کے نیفیریس ڈیزائن کو آپ پورا کریں۔ آپ ابیوز آف پروسیس آف کانسٹیٹیوشن کرنے جا رہے ہیں، ڈونٹ ڈو اٹ، اٹ ول فردر بریڈ انکانسٹیٹیوشنلٹی۔ اب تاریخ گواہ ہے، جو ہم نے کہا وہ سچ ہوا، سپریم کورٹ نے حکم دیا، عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیا کر لیں گے آپ؟ ہم آج بھی متنبع کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، دہائیاں دے کر تاکید کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو ذاتی سیاسی جھگڑے سے باہر نکال لیں، اس لڑائی کو آپ مزید نہ بڑھائیں، روکیں بات کو، تسلیم کریں۔ اگر کوئی ایک شخص مجھے آج اس بات پر بتا دے، پورے پاکستان میں میرا یہ سوال ہے، بندہ غلط بات کر سکتا ہے، a person can lie but events and documents don't۔ کیا 14 اگست 2014 ایک واقعہ نہیں؟ کیا وہ دھرنا ایک واقعہ نہیں؟ تب کیا سیاسی احتجاج تھا؟ اگر چلے مانا آج کہتے ہیں جی کہ ہمیں الیکشنز کے نتائج پر سوال ہے، ٹھیک، میں تو اپنی بات کروں گا نا جو میں نے مشاہدہ کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تب کیا تھا، تب 4 حلقوں کی بنیاد پر پورا ملک جامد کر دیا تھا۔ وہ جو 56 پوائنٹ دیے جسٹس تصدق کے اس بینچ نے، مجھے بتائیں اس میں کوئی ایک ایسی چیز جس کی بنیاد پر ان کا وہ موقف، جس کی بنیاد پر 4 ماہ تک پورا ملک جامد کیے رکھا؟ اگر ایک دفعہ یہ شخص کر سکتا ہے تو بار بار کیوں نہیں کر سکتا؟ اب مجھے میرا صرف اتنا ماننا ہے، میں آئی ایم ناٹ سیئنگ دس فرام اے پوزیشن آف پارٹی، میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو پبلک ڈومین میں آپ کے سامنے، اور یہ سوال میں نے یہ غلطی ماننی ہے کہ میں نے کہاں پر غلط کیا۔ اگر کسی وقت پر میری جماعت نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی، غلط کی، میرے میں جرأت ہے، میں کہہ رہا ہوں کیوں کیا، کب، کون تھے مشاہیر جنہوں نے یہ مشورہ دیا؟ کہاں ہیں آج تاریخ کے صفحوں پر وہ لوگ؟ شارٹ لیفٹ، یہ عقل کے اندھے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ لوگ نہیں قبول کریں گے یہ باتیں، پبلک یہ چند لمحوں کی رومانس تا حیات کا پٹا نہیں ہے، پرپیچول لیز نہیں ہے۔ آپ نے یہ انتشار پھیلایا ہے، آپ اس کا ٹول پے کریں گے، کاسٹ، یہ پاکستان کے لوگ آپ سے اس کا ہدیہ وصول کریں گے، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں۔ اور یہ 62-63 جنرل ضیاء الحق صاحب نے ڈالی ہے بھائی صاحب، آئین میں یہ نہیں تھی۔ 1973 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے تک ہم یہ بات کرتے رہیں گے۔ اب ججز نے کیا کیا؟ ججز نے کہا کہ نہیں جی نہیں،
یہ اختیار کہ جج کون ہوگا یہ خود ہی جج فیصلہ کریں گے, کوئی تیسرا بندہ نہیں کر سکتا. یہ اختیار کہ جج کون نہیں رہے گا یہ بھی فیصلہ جج خود ہی کریں گے. اگر اس 26ویں آئینی ترمیم کے کسی ایک نقطے پر کوئی شخص معترض ہے تو ذرا بتائے کہ کیا بات ہے. اگر ججز لگانے کا اختیار ویسٹ میں آپ چلے جائیں, پہلے آپ دیکھ لیں وہ جو ڈیموکریسیز, وہ جو جوڈیشریز آن سرٹن پرنسپلز اپنی دنیا سے تعریف کروا رہی ہیں, کیا اس اپوائنٹمنٹ میں کانگریشنل کمیٹیز کا, ان ریموول آف ججز میں کانگریشنل کمیٹیز کا, کامنز کی کمیٹیز کا, لیجسلیٹو کمیٹیز کا کوئی رول نہیں ہوتا؟ انکویزیٹوریل رول ہوتا ہے, پوچھ گچھ کرتے ہیں سامنے کھڑا کر کے کہ بتاؤ کیسے تھا یہ. آپ جب کوئی اپنے لیے پرنسپل لیٹ ڈاؤن کریں تو وہاں کی مثال اٹھا کر لگا کر اس کو آپ ایک بڑا ایک زبردست پرنسپل کے طور پر اس کو لا کے آپ اسے پوسٹ کر دیں, لیکن جب اس طرح کی بات پہ ان پرنسپلز کو اپلائی کرنا ہو تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا, جو بات کرے گا وہ کنٹیمپٹ کرے گا. نو سر, دس از ناٹ لائک دس. یہ ایک درست سمت میں اٹھایا گیا قدم, ایک قدم ہے, ایک قدم. شاید ان کو کچھ اور چلنا پڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اراکین پارلیمنٹ صرف ایک بنیادی بات کو سمجھیں کہ اگر آپ یہ جگہ چھوڑتے چلے جائیں گے پھر شکوہ نہ کریں کسی سے. یہ ارکان پارلیمنٹ سوچیں نا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کا جو کردار تھا, جب آپ نے اس کو ڈس فنکشنل کیا, غیر مؤثر کیا, اس کی افادیت کم ہوئی تو یہ نیب جیسے بیہودہ ادارے بن گئے, اور کیا ہوا, ملک کا ستیہ ناش کر کے بٹھا دیا. آئین کے اندر جو یہ چیزیں تھیں, جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑی ایک مفصل ڈاکومنٹ تھی, ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھی, لوگوں نے اپنی ضرورت کے تابع, ابھی دیکھیں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں سگنیٹری صرف اے یا بی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے, صرف مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, اس میں تو کئی لوگ شامل تھے. اور اس میں اگر آج تحریک انصاف والوں کی کوئی سیاسی سوچ بدل گئی تب شاید یہ تھی, لیکن اپنے مفاد کے تحت کوئی اور سوچ بدلے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہے کوئی کیسے کرے, لیکن اصول ایک ہی ہے, نو بڈی کین بی جج آف دیئر اون کاز. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, مجھ سے پہلے بڑے سنجیدہ لوگ جن کی لکھی کتابیں پڑھ کر اکثریت ان جج صاحبان کی آج اپنے فیصلے کرتی ہیں, سب سے پہلے مجھے اس طرف توجہ دلائی آج سے 6-7 سال قبل جسٹس فضل کریم صاحب نے. ان کی کتاب زندہ جاوید کتاب آج بھی, دا چینج از دی اونلی کانسٹنٹ, وہ کتاب آج بھی منہ چڑھا چڑھا کر سوال پوچھتی ہے. مجھے انہوں نے کہا اس کی 300 کاپیاں کرا اور یہ جا کر ہر قومی اسمبلی کے رکن کو دیا کہ اس کو پڑھ لیں, شاید ان کے پاس وقت نہیں. میں تو سمپل ایک بات خواہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی جو ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے آئین کے اس کے اندر, تو یہ بنیادی سوال کو طے کرتی ہے. اگر تو آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں بطور پارلیمنٹ کیوں بطور اسمبلی کے میرے کنڈکٹ کو الیکشن کمیشن ریگولیٹ کرتا ہے, وائی؟ کل کو یہ ایگزیکٹو کہہ دے جس بنیادی ڈھانچے کی تشریح وہ کر رہے ہیں جج صاحبان اس فیصلے میں, بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں, کل کو یہ کہہ دے, ایگزیکٹو کہہ دے کہ ہم پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہیں, ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم خود ہی اپنے آپ کو طے کر لیں گے, پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک بندہ اٹھائیں گی اور اس کو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنا کے بٹھا دیں گی, دیر از نو رول آف دا پارلیمنٹ, اس کو بیچ میں سے نکال کے پھینک دیں. کیسے ہوگا؟ یہ کوئی موکری ہے. دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اگر اس میں کوئی کمی ہے مجھے نہیں پتا, یہ پریروگیٹو لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ہے, پرائم منسٹر صاحب کا ہے, بلاول بھٹو صاحب کا ہے, پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ان کا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے, قومی اسمبلی میں بیٹھے اراکین کا ہے. یہ وہ اس کے اوپر اپنی برین سٹارمنگ کریں, ارکریزی کریں, دیکھیں, غور کریں, اور اس کو واپس اپنے اصل اس بنیادی ڈھانچے میں لائیں جس میں ہونا چاہیے. میرا یہ سوال ہے کہ کبھی تو یہ ترامیم کسی ایک شخص کو, فرد واحد کو اختیار دینے کے لیے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جب چاہے عوامی نمائندگان کے ایوان کو رخصت کر سکتے ہیں, یعنی 58(2)B, وہ ترمیم بھی اسی کے اندر ہوئی. یعنی اس کے اندر آپ
ایک اختیار کبھی کسی ایک فرد واحد کو دیں، اور دیں کس کے خلاف؟ اسمبلیز کے خلاف، پارلیمان کے خلاف آپ وہ اختیار دیں، مقننہ کے خلاف اختیار دیں۔ اور پھر جب جج صاحبان ایک اختیار اپنے پاس لیں، وہ اختیار کیسے لیں؟ اسی 58(2)B کو میں تو سمجھتا ہوں بھی اس میں بہت تشنگی ہے۔ 184(3) کے اندر آپ نے 2 حکومتوں کو گھر بھیجا۔ تصور تو کریں نا یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا میں یہ بات کروں تو یہ کنٹیمپچوس ہے؟ میرا سوال ہے، کیا 184(3) میں ایک شخص جو پوری میجورٹی لے کر بیٹھا ہے اور مروجہ قانون اصول یہ ہو کہ، اور وہی جج صاحب خود یہ پہلے طے کر چکے ہوں لاہور ہائی کورٹ میں بطور ایک ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے، کہ اگر کسی کو 62 63 کی سزا دینی ہے تو وہ 184(3) یا 199 میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہائی کورٹس کا یا سپریم کورٹس کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، یعنی جہاں شہادت قلم بند ہو سکتی ہو، بھلے سے وہ کوئی اینٹی کرپشن کی کورٹ ہو، ثابت کرے کہ یہ بات کی تھی، اس نے کرپشن کی ہے، شہادت موجود ہے، اس کے خلاف یہ ایویڈنس ہے، اس نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ عوامی نمائندگی کا اہل نہیں ہے، اور وہ شہادت قلم بند کرنے کے بعد وہ جزا سزا ہو تو پھر آپ یہ ڈسکوالیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ ثاقب نثار صاحب کی اپنی ججمنٹ تھی، اور کس کے کیس میں تھی آپ سب جانتے ہوں، رانا آفتاب جو ہمارے پیپلز پارٹی کے پہلے ڈپٹی پارلیمنٹری اپوزیشن لیڈر تھے فیصل آباد کے، اور پھر اب وہ آج کل بھی تحریک انصاف سے منسلک ہیں، اسمبلی کے رکن ہیں، ان کے کیس میں یہ ججمنٹ دی انہوں نے۔ لیکن جب میاں نواز شریف کا کیس آئے گا تو نہ کوئی افتخار چودھری اس کو دیکھے گا، چاہے وہ یوسف رضا کو گھر بھیجنا ہو، چاہے میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا ہو، 184(3) میں پیک کر دو اور ان کو واپس بھیج دو۔ یعنی جس کسی نے بھی اختیار لینا ہے اس نے اس پارلیمان کے خلاف لینا۔ تو میرا سوال ان پارلیمنٹ کے ممبر سے یہ تھا کہ یا آپ لوگ آئین نہیں پڑھے ہوئے، یا آپ کا اس گرین بک سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، یا آپ نے یہ خود اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی ڈیبیٹس پڑھ لیں، کس کے سامنے یہ مطمع نظر تھا کہ 184(3) میں حکومتوں کو گھر بھیجا جائے گا؟